صدقہ اور خیرات کا ایک تو مقصد بتائیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اور ہماری آنے والی بلاؤں کو ڈالتی ہے. ویسے ہم یہ کہتے رہتے ہیں, ویسے آپ بتائیے گا کہ صدقہ. In this regard, I want to say that thing in front of you about that کہ اللہ جو ارکان اسلام ہیں, 5 ارکان اسلام میں جو ایک رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے, اور اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, قرآن پاک میں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. آئی تھنک کہ 32 ٹائمز قرآن پاک میں یہ اکٹھا بیان آیا ہے, نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وہ اللہ رب العزت کی ذات ایک بار فرما دے تو ہمارے لیے انف ہے, اس کا حکم آ گیا تو ہم اس کا فرمان ایک بار ہی ہمارے لیے کافی ہے, مگر وہ بار بار کہہ رہا ہے, اگین اینڈ اگین جو بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا, کہ اس کی امپورٹنس کو آپ نے جو کہ دور نہیں ہونا, ایٹ اینی کاسٹ آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. تو اسلام کے مزاج کے اندر ایک ہے بدنی عبادت. تو بدنی جو عبادت ہے وہ نماز کی صورت میں ہے کہ انسان نماز ادا کرتا ہے, کہ مالی عبادت یہ ہے زکوٰۃ کی صورت میں, صدقات و خیرات کی صورت میں. اللہ رب العزت نے نماز کو بھی ساتھ رکھا, زکوٰۃ کو بھی ساتھ رکھا, مینز صدقہ و خیرات کو بھی ساتھ رکھا, کہ یہ ہے کہ نماز ادا کریں گے آپ کو اسپرچول جو ایک گروتھ ہے اور آپ کی جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کو ملے گی, اسپرچولی آپ کے مقام طے ہوں گے. مگر جب آپ مال ادا کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, صدقہ و خیرات کریں گے, تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ارأیت الذی یکذب بالدین, کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. آگے رب کائنات نے بیان کیا, فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کہ وہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ عبادت کم کرتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے, فرمایا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. تو یتیموں کو دھکے دینا اور کسی کو کھانا نہ کھلانا, ایک تو وہ ایسا انسان ہے جو خود بھی نہیں کھلاتا, خود بھی صدقہ و خیرات نہیں کرتا, خود بھی مال خرچ نہیں کرتا, اور پھر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا. اگر کوئی خیرات و صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اسے جو کہ موٹیویٹ کرنے کی بجائے, اس کی عزت کرنے کی بجائے اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا وہ آدمی جس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. اب آقا علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مکہ سے مدینہ پہنچے, تو جو مدینہ میں انصار تھے اور آنے والے مہاجرین تھے, مہاجرین they left each and everything in مکہ, سب کچھ مکہ میں رہ گیا. ان کے اعلیٰ ٹرائب تھا, ایتھنیسٹی تھی, لینیج تھی, بڑے بڑے پراپرٹی ان کے پاس تھی, مگر سب کچھ مکہ میں رہ گیا. جب یہاں پہ آئے تو انصار ہیلپرز, انہوں نے ان کی ایسی ہیلپ کی, آقا علیہ السلام نے ایسا سماج اور ریاست کو وجود دیا کہ جہاں پہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا, جہاں پہ ایک کھانے والی دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی. اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, ان کا ساتھ دیں, کاروبار میں کو شریک کریں. پھر وہ لوگ جو آئے خالی ہاتھ تھے, دنیا نے دیکھا وہ ریاست مدینہ قائم ہوئی کہ جہاں آپ کو بکری کا بچہ بھی بھوکا ملے تو حکمران کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گا. وہاں پہ دولت کی منصفانہ تقسیم تھی کہ آپ اوپر سے لیتے تھے, نیچے تقسیم کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے, اور سماج کے اندر جو دولت ہے وہ ایسی تقسیم ہو کہ جہاں لوگوں کے لیے بہترین بات ہو. تو صدقات و خیرات جو ہے, میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صدقات واجبہ, وہ ایٹ اینی کاسٹ آپ نے ادا کرنے ہیں, جیسے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایکٹ آف ورشپ ایسا ہے, نیکسٹ ٹو پریئر. زکوٰۃ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ ایٹ اینی کاسٹ دینی ہے, چاہے آپ دیں, دل سے دیں, دل سے نہ دیں, وہ اٹس اپ ٹو یو, فرض ہے. یہ آپ کو صدقات واجبہ میں زکوٰۃ ہے, یہ فرض ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دنیا میں کوئی کسی کی چیز کو نہ حرام ڈکلیئر کر سکتا ہے, نہ حلال, نہ فرض کر سکتا ہے, نہ کچھ اور. یہ اللہ اتھارٹی اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ اور 2.5% اس کا دینا ہے. تو یہ دیں گے سال کے بعد تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی, پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہوں گے. یہ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. اور دوسرا ہے صدقات واجبہ میں, ایک ہے نظر. جب آپ کوئی نظر مان لیتے ہیں نا کہ میں یہ کام ہو جائے گا دین آئی ول دیٹ پے, تو جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی نظر جو آپ نے کسی چیز کی مانی ہوتی ہے, منت مانگی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے کہ میں اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں 15,000 20,000 یہ کچھ بھی میں کسی کو دوں گا, تو پھر وہ آپ کو دینا پڑے گا, وہ پھر واجب ہو چکا ہے, وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اور تیسرا اس میں ہے صدقات فطر جو ہے, فطرانہ جو ہے, فطرانہ بھی ادا کرنا ہے. یہ بھی نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں اس پہ عمل کروں نہ کروں, یہ میرے لیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ 3 چیزیں ہر حال میں دینی پڑیں گی. اور پھر ہے صدقات نافلہ.
اس میں صدقہ و خیرات ہے، وہ آپ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا، نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ وہ آپ دیں گے تو بڑا اچھا ہے، نہیں دیں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، مگر زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا، نظر کا پوچھا جائے گا، صدقہ فطر کا پوچھا جائے گا۔ تو صدقات و خیرات جو ہے اصل میں اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایک جذبہ ہے، آپ کس جذبے سے دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں، ہر چیز قرآن پاک میں مینشن ہے۔ تو جس جذبے کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آقا علیہ السلام نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جو انٹینشن ہے جو اس کو پیور کرنا یہ بہت ضروری ہے فار ایوری ون آف اس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ گڈ تھنکنگ پہ ہے، پوزیٹیوٹی پہ ہے، آپ کا دماغ کیا چل رہا ہے دماغ میں، اور جو نیت ہے، نیت زاہد بھائی میں یس کرنا چاہوں گا کہ نیت کے لیے کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیبارٹری میں آپ کی کوئی ڈیزیز ہے، کوئی مرض ہے، اس کے تو آ جائے گا کہ آپ کو یہ مرض ہے، یہ آپ کے ٹیسٹ آ گئے، یہ چیزیں کم ہیں، مگر نیت کے لیے دنیا میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آئے گا یہ، اور پھر ساتھ پہلو میں بیٹھا شخص بھی نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ایون کہ ہسبینڈ کا وائف نہیں سوچ جانتی، وائف ہسبینڈ کی نہیں جانتے، مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کا میرا نہیں پتا، اس کا تعلق ایک کو پتا ہے اور وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس لیے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو اجر ملے گا۔